السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم اسم معرفہ کی باقی بچی ہوئی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں پہلی قسم ہے معرف باللام۔ معرف باللام اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں جس کو الف لام کے ذریعے سے یعنی لام تعریف کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو۔ لام تعریف، یہ الف لام جو ہوتا ہے اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ الف لام کا وہی کام ہے جو انگلش میں دا کا ہوتا ہے۔ جس طرح انگلش میں مین مانی کوئی آدمی اور دا مین مانی کوئی خاص آدمی، اسی طرح عربی میں رجلن کے معنی آدمی کے ہوتے ہیں۔ رجل، جس طرح ہم نے اسم نکرہ کے بیان میں پڑھا تھا کہ اسم نکرہ پر عموماً تنوین آتی ہے اور اس کے معنی میں ایک یا کوئی یا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں یہ رجلن لکھا ہوا ہے، رجلن کے معنی ہوتے ہیں ایک آدمی یا کوئی آدمی۔ جب ہم اس پر الف لام لگائیں گے، الف لام جب ہم اس پر داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا الرجل۔ الف لام لگانے سے اسم نکرہ کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک حرکت باقی رہتی ہے۔ الف لام لگانے سے ایک اسم نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے اور اس میں ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رجلن ایک آدمی یا کوئی آدمی، الرجل کوئی خاص آدمی، جس خاص آدمی کا کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو الرجل کہا جائے گا۔ تو الف لام لگانے سے اسم نکرہ اسم معرفہ بن جاتے ہیں اور ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ رجلن پر ال لگایا تو یہ ہو گیا الرجل۔ اسی طرح جبلن، جبلن کہتے ہیں پہاڑ کو۔ جب ہم اس پر ال لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا الجبل۔ جبلن کوئی پہاڑ یا ایک پہاڑ، الجبل کوئی خاص پہاڑ۔ اسی طرح کتابن، اس پر جب ہم نے ال لگایا تو اب ہم اس کو پڑھیں گے الکتابو۔ کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، الکتابو کوئی خاص کتاب۔ تو معرف باللام اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں جس کو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو۔ وہ اسم نکرہ جس پر الف لام لگا کر کے اس کو اسم معرفہ بنا دیا گیا ہو اس کو معرف باللام کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسم معرفہ کی 5 قسمیں پڑھ چکے ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ اور معرف باللام۔ یہ 5 قسمیں ہم اسم معرفہ کی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مضاف کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مضاف کیا ہے؟ تو جو اسم معرفہ کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، جب کسی اسم کو ان 5 قسموں میں سے کسی بھی قسم کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کسی اسم کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو وہ اسم بھی اسم معرفہ بن جاتا ہے اور اس اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو 5 قسمیں اسم معرفہ کی پڑھی ہیں اس کی مثالیں لکھی ہیں۔ زیدن یہ ایک اسم علم ہے، ہوا یہ اسم ضمیر ہے، ھذا اسم اشارہ ہے، الذی اسم موصولہ ہے اور الولد یہ معرف باللام ہے۔ یہ 5 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب ہم کسی اسم کو ان 5 قسموں کی طرف منسوب کرتے ہیں یعنی اس کی اضافت ان کی طرف کرتے ہیں تو وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے اور اس اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہم نے
ان پانچوں اسم معرفہ کی طرف کتاب کو نسبت دی ہے، کتاب کو زید کی طرف نسبت دی تو یہ بنا کتاب زیدن۔ یہاں پر جب ہم کسی اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کرتے ہیں تو اس کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، ایک حرکت رہ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، جیسے کتاب کو زید کی طرف مضاف کر رہے ہیں تو کتاب تو مضاف ہے اور زیدن کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی زیر والی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں ہم نے کتاب کو زید کی طرف نسبت دی، کتاب کی اضافت زید کی طرف کی تو کتاب کی تنوین ختم ہو گئی، ایک حرکت باقی رہ گئی اور زید مجرور ہو گیا۔ یہاں اس پر پیش تھا، یہ مضاف الیہ بننے کے بعد اس پر زیر آ گیا، تو کتاب زیدن کا مطلب ہوتا ہے زید کی کتاب۔ اسی طرح ہم نے کتاب کو ہوا یعنی اسم ضمیر کی طرف نسبت دی تو یہ ہو گیا کتاب ہو، اس کی کتاب۔ اسی طرح ہم نے کتاب کو اسم اشارہ یعنی حاذا کی طرف نسبت دی، کتاب کی اضافت ہم نے حاذا کی طرف کی، کتاب حاضر رجلی، اس آدمی کی کتاب، اس کا مطلب ہوا اس آدمی کی کتاب۔ پھر ہم نے اسم موصولہ الذی کی طرف کتاب کو نسبت دی تو یہ بنتا ہے کتاب الذی قرأت، وہ کتاب جو میں نے پڑھی۔ پھر ہم نے اسم معرفہ کی پانچویں قسم یعنی معرف باللام کی طرف کتاب کو نسبت دی، کتاب کی اضافت ہم نے معرف باللام کی طرف کی تو یہ بنتا ہے کتاب الولدی، یعنی لڑکے کی کتاب۔ ان تمام مثالوں میں لفظ کتاب جو یہاں نکرہ تھا، ان پانچوں قسموں کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا۔ ان پانچوں مثالوں میں یہاں پر یہ لفظ کتاب معرفہ ہو گیا اور اسی کو مضاف کہتے ہیں جو اسم معرفہ کی چھٹی قسم ہے۔ ابھی تک ہم اسم معرفہ کی 6 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ اسم معرفہ کی 7ویں قسم ہے منادا، یعنی وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو۔ حرف ندا ویسے تو 5 ہوتے ہیں لیکن 4 کا استعمال بے حد کم ہوتا ہے، صرف ایک حرف ندا کثیر الاستعمال ہے، یعنی اس کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور وہ حرف ندا ہے یا کے معنی ہوتے ہیں اے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یعنی اے اللہ، تو یا لگا کر جس اسم کو معرفہ بنایا گیا ہو اس کو منادا کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم یہاں مثال دیتے ہیں، ولدن، ولدن کے معنی لڑکا، لیکن جب ہم اس پر یا داخل کریں گے، ولدن کے معنی ایک لڑکا یا کوئی لڑکا، جب یا داخل کریں گے تو یہ معرفہ بن جائے گا، یعنی کسی خاص لڑکے کو آواز دی جا رہی ہے تو یہ یا ولدو، اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور یہ معرفہ بن جائے گا۔ اسی طرح بنتن، بنتن کہتے ہیں لڑکی کو۔ اب ہم اس پر اگر حرف ندا یا داخل کریں گے تو یہ ہو جائے گا یا بنتو، اے لڑکی۔ ولدن پر یا داخل کیا یا ولدو، اے لڑکے۔ بنتن پر یا داخل کیا تو یا بنتو، اے لڑکی۔ تو یا داخل ہونے سے یعنی یہ حرف ندا داخل ہونے سے اس میں نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے ابھی تک جو اسم کی قسمیں پڑھی ہیں وہ خاص اور عام ہونے کی بنا پر پڑھی ہیں۔
اسم کی دو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، اسم معرفہ یعنی ڈیفینٹ ناؤن اور اسم نکرہ یعنی انڈیفینٹ ناؤن۔ اسم نکرہ کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، اسم ذات اور اسم صفت، اور اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہم نے پڑھی، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، معرف باللام، مضاف اور منادا۔ تو خاص اور عام ہونے کی بنا پر اسم کی جو قسمیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔